اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے ایک بہت خوبصورت نشریات۔ جی ہاں، یقیناً پوسٹرز کے ذریعے آپ آگاہ ہو چکے ہیں کہ آج کون سا پروگرام ہے، اور ہاں یقیناً آج ہم سب بہت خوش ہیں۔ عالم اسلام میں ایک الگ ہی کیفیت اور الگ ہی جذبہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے جس ولی سے اللہ کے لیے ہم بہت محبت کرتے ہیں، جو ہمارے حضور خواجہ غریب نواز ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ان کی چھٹی شریف ہے۔ تو میری جانب سے اور میرے ادارے آئی ڈی ایس کی جانب سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو، حضور خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کو، اللہ کے ولیوں سے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو میری جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، آج بہت ساری باتیں ہوں گی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مناقب بھی پڑھی جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ مبارک ذکر ہوگا، اور یقیناً جب ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اتنا ذکر مبارک ہے۔ ناظرین کرام، پہلے مختصر سے انٹروڈکشن کروا دوں، اس کے بعد ہم پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان عظیم عالم دین، خطیب اسلام، خطیب اہل سنت، حضرت علامہ مولانا سید غضنفر شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں، جو بہت ہی خوبصورت بیان فرمائیں گے اور سیدنا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت اور آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ثناخانوں کا گلدستہ بھی یہاں موجود ہے، انشاءاللہ ہم ان سے مناقب بھی سنیں گے۔ جی ناظرین کرام، ہمارے سید حسن علی قادری، ہمارے عبید رضا قادری، ہمارے سید عمر شاہ صاحب اور ہمارے اعزاز قادری آپ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلکہ میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل رونق تو یہ ہے، یہ علماء اور یہ ثناخواں، یہ ہمارے اس بزم کی رونق ہے، اور میں بھی یہ رونق اور یہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی نشست اس عظیم ہستی کے ذکر پر مشتمل ہے جنہیں زمانہ سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین سید حسن چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سلسلہ چشت کے چراغ عظیم اور بر صغیر میں پیغام اسلام عام کرنے والے صوفیہ کے اول دستے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا پیغام، قرآن کی تعلیمات اور حدیث کا علم عام کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، شب و روز آپ نے لگا دیے۔ آپ کا قول اور آپ کا فعل، یہ دونوں اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ ساری زندگی دین کی تعلیم کو عام کرنے میں گزاری۔ چنانچہ جو یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے قرآن و سنت اور دین کے پیغام کو عام کرنے میں کیا کردار ادا کیا، ان سے کہوں گا کہ آج ہمارے اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، تاکہ معلوم ہو کہ خواجہ صاحب اور آپ کے خلفاء اور شاگردوں نے کس طرح دین متین کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ بر صغیر میں جب کفر و ظلمت کا دورہ تھا، چاروں جانب گمراہی اور ضلالت کی تاریخی چھائی ہوئی تھی، تو ایسے میں ہادی عالم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اشارہ ملتے ہی خواجہ صاحب کی یہاں حاضری ہوئی۔ جی ہاں، یعنی کہ ہند میں حاضری ہوئی۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عالم عرب میں جہالت و کفر کا راج تھا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ سے اس تاریکی کو دور فرما کر اس خطے کی کایا پلٹ دی۔
بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنے والوں کو خدائے واحد کی بارگاہ میں جبینوں کو جھکانے والا بنا دیا. سبحان اللہ. اسی اسوا کو سامنے رکھ کر جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سرزمین ہند پر آتے ہیں تو آپ بھی اپنے علم، عمل اور کردار کی مہک سے، ذرا اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، کردار کی مہک سے اس خطے کو ایسی جلا بخشتے ہیں کہ پھر یہ خطہ کفرستان سے اسلامی تعلیمات کا عظیم سرچشمہ بن جاتا ہے. لوگ اپنے باطل عقائد و نظریات کو چھوڑ کر خادمان اسلام بنتے چلے جاتے ہیں. جو پہلے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانے والے تھے وہ دین کے ہادی اور رہنما بن جاتے ہیں. خواجہ صاحب جب مسند ارشاد پر فائز ہوئے تو آپ کی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں خلفاء اور طلباء کی ایک عظیم جماعت بھی تیار ہوتی ہے. دیکھیں یہ اللہ والوں کا کام انداز ہے کہ بس اپنا کام کر کے چلے جائیں، پیچھے کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. آپ ایسی جماعت تیار کر کے جاتے ہیں کہ جو پھر آگے اس عظیم ذمہ داری کو، اس عظیم منصب کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی ہے. اور پھر یہ جماعت جو تیار آپ نے کی بر صغیر میں مختلف مقامات پر آپ کی نیابت اختیار کرتے ہوئے چمکتے دمکتے ہمیں نظر آئے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم ہستی نے دین متین کی خدمات سر انجام دی. ذرا غور کیجئے کہ جب خواجہ صاحب کی مخلصانہ اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں ایسے عظیم شاگرد اور خلفاء تیار ہوں جو خود بھی روحانی فیض کا مرکز و منبع بن جائے، تو اب یہ سمجھنا بالکل مشکل نہ ہوگا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے فیض سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ کیسے پڑھا ہوگا. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا آپ کی اتباع کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی حیات طیبہ ہو، ان میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے اور وہ اپنے کردار سے تبلیغ کرنا. جی ہاں ناظرین، دین متین کی تبلیغ کو مؤثر بنانا ہو تو اپنے عمل اور کردار کو ایسا بنانا ہوگا کہ لوگ ہماری گفتار سے بعد میں کردار سے پہلے متاثر ہو کر دین سے وابستگی اختیار کر لیں. یہی ہمارے بزرگوں نے رہنما عالم جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہمیں سکھایا اور بتایا ہے. اس کے علاوہ بھی خواجہ صاحب کی سیرت کے اور مزید روشن پہلو ہیں جن پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت علامہ مولانا سید غضنفر شاہ صاحب الحمدللہ آج خوبصورت گفتگو فرمائیں گے، تو میں بلا تاخیر حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے روحانی اور علمی بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں. اور ٹاپک موضوع ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت و سیرت. الحمد لله المبدي المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراں ہیں کلی جس میں حسین و حسن پھول. مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت ہے جہاں برسا نہیں جھالا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. رات کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور بعد کے شہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دربار گہربار میں عقیدت و محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد آئیڈیس کے پلیٹ فارم سے بحمدہ تعالیٰ ایک بہت ہی بہترین سلسلہ جو کہ یقیناً ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن آج کے
ان حالات میں اللہ کے ولیوں کی سیرت کو اس انداز سے بیان کرنا تاکہ ولیوں کی سیرت کے ساتھ ساتھ لوگوں پر یہ بات بھی آشکار ہو جائے کہ تبلیغ دین کا کام کرنے کا بیڑا، تبلیغ دین کا کام کرنے کی جو ذمہ داری اللہ کے ولیوں نے اپنے کاندھوں پر رکھی تھی، یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم ان کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی مزید کام کرنے کا جذبہ اور کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ میں قبلہ خواجہ صاحب کی سیرت سے پہلے حافظ صاحب آپ کے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو سننے والوں سے ایک بڑی اہم گزارش کروں گا۔ اللہ کے اولیاء کرام کے حوالے سے آئیڈیاز کے پلیٹ فارم بھی عمومی طور پہ تواتر کے ساتھ پروگرام ہوتے ہیں، ہم نے بھی کئی پروگرام کیے۔ اس حوالے سے آج کل ذہنوں میں ایک عجیب و غریب تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے، جو کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے، 100 سال پہلے امام علیہ سنت کے زمانے میں جب انگریز شکست کھا گئے اور انہوں نے باضابطہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کی شمعوں کو گل کرنے کی کوشش کی، تو ان کی پلاننگ کا یہ بھی حصہ تھا، ڈاکٹر اقبال نے بھی اس کو بیان کیا، باضابطہ ہیمفرے نے جو انکشافات کیے ہیں اس میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد درویشوں، درباروں اور درگاہوں سے وابستہ ہے، تو اگر ان کو کمزور کرنا ہے تو پھر ان کی عقیدتوں کا رشتہ کمزور کرنا پڑے گا۔ اور میں ذمہ داری سے عرض کروں، یہ تو 125 سال 150 سال پہلے کی بات ہے، جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی اس بات کو جھٹلا دے اور ڈینائی کر دے کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور آج کے دور میں اس بات کو کسی نئے انداز سے بیان کرے۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک بڑے پلیٹ فارم پر آج کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے، اس معاشرے کے حوالے سے، ہمارے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو ایتھیزم ہے، جو الحاد ہے، اس کو جو پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پھر ہمارے وہ بڑے پروفیسرز اور علماء جو ان ایتھیس سے جا کر کے مناظرے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن بڑا ایک ماحول بنا کر فرمانے لگے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک ہوتا ہے اور جس پر تم اپنی باتیں اور اپنا وار نہیں کر پاتے وہ کون ہوتا ہے؟ میں یہ آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے وہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کو ظاہر ہے صدیوں تک دنیا دیکھے گی، اور اگر کبھی کسی نے اس پلیٹ فارم پر رہ کر اللہ نہ کرے غلط بیانی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گا، لیکن اگر حق گوئی ہوگی اور جو بات ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے دور میں دنیا اس کو دیکھے گی اور دنیا اس کو مانے گی کہ یار یہ واقعی مسلمانوں کی اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا گیا ہے، جس کو اگر مسلمان سمجھ جائے تو اس دور کے فتنوں سے نبر آزما ہونا بڑا آسان ہے۔ یعنی وہ فتنے جو آج سے 50 سال پہلے تھے بہت پیچھے رہ گئے، اب تو لوگ ڈائریکٹ خدا کے منکر ہو رہے ہیں، اب تو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت پر کلام ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے بڑا ماحول بنا کے ان سے یہ بات نکلوانے کی کوشش کی، بالکل ایسے ہی جیسے امیر علیہ سنت نے ایک رسالہ لکھا شیطان کے 4 گدھے، اس میں ایک بزرگ کا شیطان سے مکالمہ ہوا تو شیطان سے پوچھا کہ کن چیزوں کے ذریعے وار کرتے ہو، جس میں علماء کے بارے میں کہا کہ حسد کے ذریعے میں ان پر وار کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں ان 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ شیطان نے کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ دشمن نے اپنا ویک پوائنٹ دے دیا۔ ایسے ہی ان ایتھیسٹ نے اپنا ویک پوائنٹ دیا بحمدہ تعالی، انہوں نے کہا کہ سب سے مشکل ٹارگٹ ہمارے لیے وہ ہوتا ہے جو ولیوں سے وابستہ ہوتا ہے، واللہ جو اللہ کے ولیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ حیرت کی بات ہے حافظ صاحب، ہم یہاں کرامتیں بیان کرتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ سامنے والا کہے بابوں کی کہانیاں بیان کر رہے ہو، اور وہ جو اللہ کی ذات کا منکر ہے وہ کہتا ہے سب سے مشکل اور سب سے ٹف ٹائم ہمیں وہ دیتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک بہت سادہ سی مثال، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہے نہیں، اگر ہوتا تو یہ کیوں نہیں، اگر ہوتا تو وہ کیوں نہیں، اگر ہوتا تو وہ کیوں نہیں، کہتے ہیں لیکن وہ جو اللہ کے ولی کا ماننے والا ہے وہ کہتا ہے تو رب کی بات کرتا ہے، ہم تو رب کے ولی کی یہ شان مانتے ہیں، تو رب کے لیے قدرت نہیں مان رہا، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ جسے ولی بنائے اسے یہ شان عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اللہ کی شان کتنی عرفہ والا ہوگی۔ اس کا بالکل برخلاف اگر لیجئے تو سب سے سافٹ ٹارگٹ ان کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولیوں سے دور ہوتا ہے، بلکہ کہا انہوں نے، میں ظاہر ہے اس پلیٹ فارم کے تقاضوں کو پورا کروں تو وہ نام ذکر نہ کروں، وگرنہ ان لوگوں کے نام لے کے اس نے مینشن کیا کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا سافٹ اور بڑا بہترین ماحول پرووائڈ کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے ولیوں سے دور کیا۔ تو وہ جتنے ڈیبیٹر بیٹھے تھے، پروفیسرز بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے، اسکالرز بیٹھے تھے، انہوں نے حتمی نتیجہ یہ نکالا کہ لبرلزم کا، ایتھیزم کا، سیکولرزم کا جو الٹ ہے یا جو اس کی کاٹ ہے یا جو اس کی توڑ ہے وہ صوفیزم میں،
اللہ کے ولیوں سے قریب کر دو. لوگوں پر حملہ کرنے والے یہ فتنے جو الہاد کے ذریعے، جو سیکولرزم کے ذریعے مسلمانوں کو بددین لا دین بنا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی جڑ کٹ کر کے رہ جائے گی. تو یہ میں ان والدین کو کہوں گا جو آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں اسپیشلی، کہ اگر آپ کا بچہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہے، کسی پیر خانے سے، اور وہ پیر خانہ جو واقعتاً امام اہل سنت کے شرائط پر پورا اترتا ہے، جو 4 شرطیں امام اہل سنت نے بیان کی، جو بارہا اس پلیٹ فارم سے بھی بیان کی گئی ہیں، جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے، اس پیر خانے سے وابستہ ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے. آنے والے حالات خراب ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور یقیناً حالات بہت خراب ہونے کے باوجود ہر دور میں، یعنی فرعون نے 450 سال جب خدائی کا دعویٰ کر کے حکومت کر لی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. یزید کے فتنے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، کربلا میں حسینی کردار نظر آ گیا. تو یقیناً، اور آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ دیکھیے جب بر صغیر میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور ظلمت کی وہ آندھیاں تھیں جو ناقابل بیان تھیں. یعنی میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ شہاب الدین غوری جیسی عظیم شخصیت رحمت اللہ تعالی علیہ شکست کھا چکی ہے. لوگ بر صغیر میں اسلام کے پہنچنے سے نا امید ہو چکے ہیں. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ایک مرد قلند عطا فرمایا. میں آتا ہوں قبلہ خواجہ صاحب کی سیرت پر، لیکن اس سے پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو روکا جائے، اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کہتے ہیں یار یہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں نہیں، حافظ صاحب یہ باضابطہ متوسط طبقے کے اندر آ گیا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ جو میسنجر ہے، واٹس ایپ ہے اور دیگر سوشل ذرائع ہیں، ان کے ذریعے آپ کا بچہ تنہائی میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے، ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو باضابطہ صاحب علم ہیں اور ان کا بچہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے. کس خواب غفلت میں سو رہے ہیں. اگر بچانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اللہ والوں سے وابستہ کر دیجیے. کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گئی حضور یہ آپ کا ہوا، اس کو اپنی راہ پر چلائیے. اور ظاہر ہے پیر کامل بھی امام کے طریق پر ہی ہوگا، تو ہی ہم اس کی راہ پر چلنے کی بات کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یہی سمجھائیں گے. تو نا امید مت ہو جائیے. اللہ کے ولیوں کا بحمد اللہ تعالیٰ ایسا انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور میں کہوں کہ مسلمانوں میں بھی ناجی جماعت اہل سنت کو عطا فرمایا. یعنی ہم تو یہ ببانگ دوحل کہتے ہیں بحمد تعالیٰ کہ اہل حق ہونے کی ہماری ایک علامت یہ بھی ہے کہ سارے اولیاء اسی جماعت میں. ورنہ کوئی لا کے دکھائے داتا علی حجویری جیسا، کوئی لا کے دکھائے غریب نواز جیسا، کوئی لائے کوئی شہنشاہ کراچی عبداللہ شاہ غازی جیسا. دوسرے اللہ کے ولیوں پر تان کرتے اسی لیے ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. اگر ہوتا تو وہ بھی دکھاتے بھائی ہمارے پاس بھی ہوگا تو دکھائیں گے، نہیں ہے تو پھر نہیں جی ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا. بالکل یہی والی مثال اور اسی کے مزناب. تو اللہ کے ولیوں سے وابستگی بہت ضروری ہے. اور میں مبارکباد پیش کروں گا قبلہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے عرس پاک کی بھی، اور اس بات کی گزارش بھی کروں گا کہ خواجہ صاحب کی سیرت کو اس تناظر میں سنیے گا کہ ہم خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی سیرت کا محق کو یہاں بیان نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے ولیوں سے ایسے جوڑیے کہ خود جا کر کے ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کو جانچنے کی کوشش کیجیے، پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. کرامات سے آگے جا کر اللہ کے ولیوں کی زندگی کس تناظر میں گزری ہے اور کس انداز سے انہوں نے شب روز محنت کی. جیسے حافظ صاحب نے انٹرو میں فرمایا کردار کے ذریعے دین کو وہ پھیلایا ہے اللہ اکبر کہ بندہ اشش کر اٹھتا ہے. بہرحال قبلہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی شخصیت ہے، وقت کم ہے اور وقت کے دامن کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں یہ گفتگو شروع کروں. تو قبلہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو ایران کے شہر سیجستان میں پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 8 فروری 1143 عیسوی بمطابق 14 رجب 537 ہجری میں ہوئی ہے. یعنی خواجہ صاحب کی ولادت بھی رجب میں ہے اور وصال بھی رجب میں ہے، اور شمسی اعتبار سے دیکھیں تو فروری کے مہینے میں 1143 سنہ عیسوی میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. ایک بڑا ہی نیک اور پارسا لوگوں کا گھرانہ تھا. والد صاحب حضور قبلہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر ایک شہزادے کی ولادت ہوئی. والد صاحب خود عالم دین ہیں اور آپ بڑے تاجر ہیں، اور آپ کا سفر جو ہے وہ بغداد کی جانب ہوتا ہے، اور اسی تناظر میں قبلہ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی پرورش ہوئی. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اور یہ ایک غلطی کا ازالہ اس پلیٹ فارم سے کرنا بہت ضروری ہے کہ قبلہ خواجہ صاحب ایران کے علاقے سجستان میں پیدا ہوئے، جس سجستان کی وجہ کر قبلہ خواجہ صاحب کو سجزی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں فارسی کی جتنی کتابیں آپ دیکھیں، میرے مطالعے میں جتنی کتابیں رہیں، ان سب کے مطابق قبلہ خواجہ صاحب کا جو لقب ہے یہ سجزی ہے.
اسی وجہ کر کہ آپ سجستان سے ہیں اور اس پر میرے پاس بحمدہ تعالیٰ دلائل ہیں. 404 سنی ہجری کے بزرگ ہیں, 249 سنی ہجری کے بزرگ ہیں, بڑے بڑے طبیب اور قاضی گزرے ہیں, ان سب کے نام کے آگے سجزی ہے. لیکن یہ جو بر صغیر میں قبلہ خواجہ صاحب تشریف لائے تو یہ سجزی سے بگڑ کر نقطوں کا تبادلہ ہوا اور یہ پھر سنجری بن گیا. تو بہتر یہی ہے کہ یہی لفظ بولا جائے. باقی کسی کو میری بات سے اختلاف ہو تو سنجری بولنے میں بھی قباحت کوئی نہیں ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن قبلہ خواجہ صاحب تک پہنچ جائے اور وہ ظاہر سنجری بولنے سے بھی پہنچ جائے گا. لیکن اصل تلفظ جو ہے وہ سجزی ہے کہ آپ سجستان کے رہنے والے تھے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ بڑا مشہور ہے, سلطان الہند, عطائے رسول. صرف ان دو القابات پر بات کی جائے تو خواجہ صاحب کی شخصیت پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. آپ سوچئے ذہی, جس کو ہم کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس محبوب کریم علیہ السلام نے جن کو عطا فرمایا ہو تو پھر اس عطائے رسول سلطان الہند غریب نواز کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. عطا کا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے سلطان الہند کی وجہ بہت واضح ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے تو بھی, اور آج تک بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے نامور اور قد آور حضرات آج بھی قبلہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں. یعنی ہند کا جو بادشاہ ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہند کی جو سرداری آپ کو عطا فرمائی ہے وہ قبلہ خواجہ غریب نواز کے حصے میں آئی ہے. اور میں اسی تناظر میں لگے ہاتھ عرض کروں, جو خواجہ صاحب کے نام کے آگے خواجہ لگتا ہے, اس خواجہ کی جمع ہے خواجگان. جیسے ہم کہتے ہیں خواجہ خواجگان, سرداروں کا سردار. خواجہ کا مطلب ہوتا ہے سردار. اچھا, خواجہ صاحب جس جگہ پر جاتے ہیں, ویسے تو آپ بچپنے کے حالات اگر سنیے تو اس تناظر میں آگے بڑھوں تو خواجہ صاحب کے والد صاحب کا انتقال 15 سال کی عمر میں, جب خواجہ صاحب کی عمر 15 سال تھی, وصال ہو گیا, اور وصال بھی بغداد میں ہوا. تو خواجہ صاحب کو اطلاع بہت بعد میں آئی. خیر, گھر میں کوہرام مچ گیا, وراثت کا مال بٹا. 2 سال کے بعد والدہ محترمہ بھی وصال فرما گئی, اور 17 سال کی خواجہ صاحب کی عمر ہے. باغ آپ کے حصے میں, یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں, بس میں صرف اشارہ دے کر کے بات آگے بڑھاؤں. خواجہ صاحب باغ کی دیکھ بھال کرتے تھے. ایک ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باغ میں 2 زانوں ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور بہترین انگور کا خوشہ ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مہمان نوازی سے قبلہ ابراہیم قندوزی بڑے متاثر ہوئے. میں یہاں رک کر یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں بزرگوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم خواجہ صاحب کی چھٹی منائیں, ہم دیکھ چڑھائیں اور ہم بڑے خواجہ صاحب کے نام پر جھومیں, لیکن یقین مانیے خواجہ صاحب کی جو تعلیمات ہیں وہ دل پر اثر رکھتی ہیں. خواجہ غریب نواز کے والدین نے کیا کمال کیا ہوگا کہ 17 سال کا بچہ جس کے پاس بڑا سارا مال ہے, وہ سارا مال ہونے کے باوجود اللہ کے ولی کا ایسا ادب کر رہا ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ لبرلزم کا رد اور ایتھیزم کا رد ہے وہ صوفیزم میں ہے کہ بچپنے سے اپنے بچوں کو اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ کر دو. یہ جو حکمت ہے نا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی کسی پیر کا مرید بنا دیا جاتا ہے, اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے باپ نے اس کا ہاتھ فلاں ولی کے ہاتھ میں پکڑا دیا, اس کے ہاتھ میں فلاں ولی کا دامن پکڑا دیا. تو سمجھیے گا ولیوں سے وابستہ کرنا انتہائی ضروری ہے. خواجہ صاحب کے دل میں قبلہ ان کے والد گرامی غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولیوں کی محبت, اللہ والوں کی محبت ڈالی. جبھی تو جب ولی آتے ہیں, درویش آتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, اب بہترین انگور کا خوشہ اور پانی لے کر کے ان کی خدمت میں آتے ہیں, ان کو پیش کرتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں, پھر اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکال کر چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈالتے ہیں. خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے بس وہ ٹکڑا حلق سے گیا, دل کی دنیا بدل گئی. آج ایسا نہیں ہوتا. ہم نے کہا آج ایسی عقیدتیں بھی نہیں ہوتی. عقیدتیں پیدا کیجئے تو ولایت ختم نہیں ہوئی ہے. آج ویسی عقیدت ہو تو ایسے اولیاء ہیں, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غریب نواز کے دور میں نہیں, یہ قیامت تک کے لیے. اور یقیناً اس بات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تقدیریں بدلتی ہیں اگر بندہ واقعی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے. بہرحال خواجہ صاحب کہتے زندگی بالکل بدل گئی اور دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا. سارا سرمایہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور راہ علم پر نکل گئی. یہ وہ پوائنٹ ہے قبلہ حافظ صاحب جو آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا آج کے دن کا پیغام ہے. خواجہ صاحب نے سب کچھ لٹایا, اور لٹانے سے مراد اللہ کی راہ میں خیرات کیا, اور آپ نکل گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے. والد صاحب عالم دین ہے, جی ہم تو صاحبزادہ ہیں, ہمیں دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں, اللہ کے ولی کی تعلیمات یہ ہے. خواجہ صاحب دین سیکھنے نکل گئے, سمرقند, بخارا اور نہ جانے کہاں کہاں گھومتے رہے. آپ نے باضابطہ سبقاً اساتذہ سے علم حاصل کیا.
ہمارے ہاں جو پیر خانے سے وابستہ ہے، جو کسی عالم کا بیٹا ہے، صاحب زادہ ہے، تو اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ سبقاً خواجہ غریب نواز نے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملاقات نیشا پور کے علاقے ہرون، جس کے بہت بڑے عظیم صوفی بزرگ قبلہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے، ان کی صحبت میں گئے، اور پھر وہ جو انہوں نے چلہ کشی، جو مراقبے اور جو سلوک کے منازل طے کرائے، میں نے کہا یہ المیہ ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ خواجہ صاحب نے علم حاصل کرنے کے بعد جب پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دی تو پیر صاحب نے 10 سال مراقبہ کروایا، 10 سال چلہ کشی کروائی، اور 20 سال 6 مہینے خواجہ عثمان ہرونی کے پاس رہا۔ 20 سال 6 مہینے قبلہ خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں تربیت پاتے رہے، تربیت حاصل کرتے رہے، اور یوں زندگی کے ایک نئے سفر کا قبلہ خواجہ صاحب کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ یہاں سے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد بارگاہ محبوب میں حاضر ہوئے تو نبی کا بیٹا اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ جو فیضان جاری ہوا یقیناً وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر مزید انوار بڑھ کر کے نازل ہوا۔ اچھا، علماء نے یہاں پر خوبصورت بات لکھی، دیکھیں غوث اعظم کا جو لقب ہے وہ محی الدین ہے، خواجہ صاحب کا لقب معین الدین ہے، یہ قبلہ بابا فرید کا لقب بھی دیکھیں فرید الدین ہے، نظام الدین اولیاء نظام الدین ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ اس دور میں آج ہمارے یہاں جیسے ٹائٹل ہے نا، کسی کو بھی اگر القابات سے نوازنا ہے تو ہمارے یہاں ٹائٹل بن گیا، یعنی کہ جو مفتی نہ اس کے نام کے آگے بھی مفتی بول دیا جاتا ہے، جیسے میرے نام کے آگے بول دیا جاتا ہے، حالانکہ مفتی نہیں ہوں میں، تو کئی لوگوں کے نام کے آگے مفتی بول دیا جاتا ہے، اس کو ٹائٹل دینے کے لیے، اعزاز دینے کے لیے۔ یہ عام لوگوں کے ٹائٹل، آپ سوچئے ذرا اس دور میں کسی کو بھی القاب دیا جاتا تو لفظ دین کی طرف اضافت کی جاتی تھی، محی الدین، معین الدین، نظام الدین، فرید الدین، اس طرح القابات کر کے اضافت کی جاتی تھی۔ قبلہ خواجہ غریب نواز کی شان یہ ہے کہ ان کو لقب دینے والی ہستی خود محبوب خدا علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ کو معین الدین، معین کا مطلب ہوتا ہے مددگار، دین کا مددگار، اور پھر اس دین کے مددگار کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود تفویض فرمایا کہ ہم نے ہند کی سرزمین تمہارے سپرد کی ہے۔ اور خواجہ غریب نواز اپنے پیر صاحب سے اجازت لے کر کے پھر یہاں جب ہند کی سرزمین پر آئے تو بغداد سے ہوتے ہوئے آئے۔ اچھا، یہ بھی تاریخی اختلاف ہے، ہم اس کو زیادہ اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتے کہ کوئی صرف اس وجہ کر یار نہیں میری تو تحقیق یہ ہے ہمارے پورے پروگرام کو ہی رد کر دے، تو تاریخی اختلاف جس کا ہے وہ اس سے کر سکتا ہے، اس میں ہم کسی قسم کی کوئی یوں کہہ لیجئے کہ ہٹ دھرمی کا مزاج نہیں رکھتے کہ نہیں یہی ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سجستان میں پیدا ہو گئے، نہیں بھائی، سیستان ہے، سجستان ہے، سنجری جو ہے ٹھیک ہے، اصل تو خواجہ صاحب ہے نا، جن سے آپ کو بھی محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے، ختم کیجئے آپ کی تحقیق اپنی جگہ پر، ہماری تحقیق اپنی جگہ پر۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے۔ اچھا، آپ کا جو شجرہ نسب ہے اس کو سمجھیے گا، خواجہ صاحب کے والد گرامی کی طرف سے اوپر جائیے تو آگے جا کر کے آپ کے والد گرامی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کیونکہ حسینی ہے، لیکن والدہ کی طرف سے دیکھتے ہیں نا تو والدہ ماجدہ کے شجرے میں ایک بزرگ آتے ہیں عبداللہ حنبلی، اور خواجہ صاحب کی والدہ میں جب عبداللہ حنبلی آئے، غوث اعظم کے بھی شجرہ نسب میں عبداللہ حنبلی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے خواجہ صاحب کی والدہ جناب بی بی ماہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہا اور جناب غوث اعظم صغیر، یہ دونوں آپس میں کزن ہوئے، اور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اس اعتبار سے غوث اعظم کے بھانجے ہوئے۔ اور حافظ صاحب، میں اس محفل کے اس پروگرام کے توسط سے عرض کروں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بچہ اپنے ماموں پر جاتا ہے، بلکہ باضابطہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا جب شادی کرو تو دیکھو لڑکی کے بھائی کیسے ہیں، کیونکہ لڑکا عموماً اپنے ماموں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب پر اس اعتبار سے بھی اپنے ماموں کا فیضان جاری ہوا، اور ماموں سرکار بغداد حضور غوث اعظم ہے، تو پھر یقیناً بیٹا اور بھانجا بھی اللہ کے فضل سے جناب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کا حامل ہے۔ خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زندگی کے اسفار مکمل کیے، بغداد سے ہوتے ہوئے داتا صاحب کے قدموں میں آئے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، وہ آج بھی چلہ گاہ موجود ہے۔ میں کہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ کر جھٹلانے والے کو کیا کہا جائے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی نہ مانے، وہ چلہ گاہ قدموں میں موجود ہے جو صدیوں پرانی ہے، اور خواجہ صاحب نے وہاں بیٹھ کر 40 دن تک خواجہ غریب نواز نے اللہ کے ولی کے قدموں میں عبادت کی۔ یہی تو بتایا ہے کہ دیکھو مجھے محبوب کی بارگاہ سے بھیجا گیا، پھر بھی میں وہ فیضان لینے داتا گنج بغلی ہجویری کی بارگاہ میں آیا،
اور کیسا فیضان ملا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنمائی خواجہ صاحب کے وہ خوبصورت اشعار جو آج بھی داتا صاحب کے مزار فائد الانوار پر رونق افروز ہیں، اور یقین بندہ ان کو دیکھتا ہے اور چلگاہ پہ حاضر ہوتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ جب غریب نواز جیسا سلطان الہند عطائے رسول محبوب کی بارگاہ سے نوازا ہوا اس بارگاہ میں فیض لینے آتا ہے تو ہم جیسے بھکاریوں کو تو بدرجہ اولا آنا چاہیے، ہم جیسے بھکاریوں کو تو یقیناً اس بارگاہ میں آ کر اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ بات مکمل کروں ورنہ بہت کچھ ہے حافظ صاحب بولنے کے لیے، بھی تو میں نے سٹارٹ لیا ہے، اور خواجہ صاحب کی شخصیات وہ شخصیت اللہ اکبر، آپ نے جیسے کہ اشارہ بھی دے دیا گفتگو میں کہ خلفاء تلامذہ نے جو کام کیا، میں اس طرف جاؤں تو صرف میں یہ بتاؤں اگر پوری گفتگو میں کہ خواجہ صاحب کے سلسلہ چشت کا جو فیضان ہے، خدا کی قسم بر صغیر میں اسلام موجود ہی چشتی بزرگوں کی وجہ کر ہے۔ یہ جتنے بزرگوں کا پورا فیضان ہے، انشاءاللہ میں کچھ اشارتاً یہ باتیں عرض کر کے آگے چلوں گا۔ وہ جو آج اللہ والوں کی شخصیت کا یوں ایک جملے میں انکار، ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بتانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان و عظمت کا انکار کیا جائے، بلکہ حضور کی شان اگر بتانی ہے کہ تو یہ بتاؤ کہ میرے حبیب تو وہ ہیں جن کے نوازے جانے والے کا نام غریب نواز ہے، حضور تو وہ ہیں کہ جن کے فیضان کا نام خواجہ ہند الولی سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال جناب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور کی سرزمین سے ہوتے ہوئے آپ راجستھان میں پہنچے۔ اچھا، راجستھان کو راجستھان جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ راجستھان یہ راجاؤں کا گڑھ تھا، اور یہاں سارے راجا اور سب سے بڑھ کر وہ شخص کہ جس نے شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کو شکست دی تھی، سلطان شہاب الدین غوری کو 2 لاکھ فوج اور 300 ہاتھیوں کا لشکر لے کر کچھ عرصے پہلے شہاب الدین غوری رحمہ اللہ کو شکست فاش دی تھی، اور اس نے مزید اپنا سکہ جما لیا تھا۔ راجستھان کے لوگ بڑے کٹر مزاج، بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، بلکہ جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم نے بزرگوں کو یہ بھی سنا کہ جیسے کعبۃ اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا بیچ اور پوری دنیا کا سینٹرل عطا فرمایا ہے، ایسے ہی راجستھان اور اجمیر جو ہے پورے بر صغیر کا سینٹرل ہے، تو بادشاہ آتے ہی سینٹرل میں ہے، عطائے رسول کا دارالحکمت بنتا ہی ایسا ہے۔ بہرحال اچھا، اب یہ اجمیر میں قبلہ خواجہ صاحب تشریف لاتے ہیں، راجستھان کا علاقہ ہے اجمیر۔ اجمیر کی بڑی تحقیق ہے، یہ اجمیر نہیں ہے، دراصل یہ ہے آجا میر، آجا میر سے پھر یہ اجمیر بنا ہے، لیکن یہ لفظ کی جو ٹریولنگ ہے، اس ٹریولنگ کو ہمارے جو تاریخ دان ہیں وہ قبول کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کو آجا میر کہیں گے، یہ ٹریولنگ قبول کی جاتی ہے، لیکن وہ جو بالکل سرے سے لفظی بدل دیا جائے اس ٹریولنگ کے بارے میں پھر تشویش ہوتی ہے۔ بہرحال تو آجا میر کی وجہ یہ ہے کہ اجمیر کا ایک پہاڑ تھا جو کہ بڑا نامور تھا، اور اجمیر میں سورج اسی پہاڑ کے پیچھے سے طلوع ہوتا تھا، تو آجا سورج کو کہتے ہیں، میر پہاڑ کو کہتے ہیں، تو پہاڑوں کا سورج اس لحاظ سے اس کو آجا میر اور پھر اجمیر کہا جاتا ہے۔ قبلہ خواجہ صاحب نے وہاں کا سکہ جمایا، مشہور باتیں، میں کرامتوں کی طرف بالکل بھی نہیں جاؤں گا، حالانکہ کرامتیں قبلہ خواجہ صاحب نے لکھا ہے، جو آپ کی 10 ملفوظات کی کتابوں کو قبلہ قطب الدین بختیار کاکی نے جمع کیا، اس میں آپ نے بیان کیا خواجہ صاحب نے کہ ولی کی ولایت کا 17واں درجہ یہ ہے کہ اس سے کرامتیں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ پھر یہ بھی ولایت کا حصہ ہے کہ پھر وہ اپنی کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتا، ورنہ ولایت کے 100 درجات ہیں، کہہ رہے ہیں ابھی 17ویں سیڑھی پر ہے، اگر ظاہر کر دے گا تو 83 درجات رہ جائیں گے۔ یہاں جو ولایت پر پہنچ چکا ہے وہ ظاہر کر دے تو 83 رہ جائیں، اور جو جھوٹی ولایتیں بیان کرے، جو جھوٹی کرامتیں بیان کرے تو اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیا لوگوں کو اور آگے دے گا اور فیضان پہنچائے گا۔ بہرحال خواجہ صاحب رحمہ اللہ اجمیر کی نگری میں آتے ہیں، اور بہت سارا جو کام آپ نے کیا اس کو بہت ہی زیادہ مختصر کر کے میں عرض کروں تو قبلہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجاؤں کو دعوت دی، اور پھر آپ نے انا ساگر جھیل کے کنارے پڑاؤ ڈالا، پھر وہ اونٹ والا واقعہ ہوا، لیکن اس کو بھی ہم اکثر جانتے ہیں، اونٹ اٹھے نہیں، خواجہ صاحب وہیں بیٹھے رہے، یہ بڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال راجاؤں نے کہا یہ ایسے نہیں جائے گا، اس کے خلاف ہمیں باضابطہ علمی مجادلہ اور مکالمہ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے اپنے ایک بڑے فلسفی کو جس کا نام سادھو تھا، اس کو اس نے بھیجا، سادھو آیا قبلہ خواجہ صاحب سے علمی مکالمہ کرنے۔ بہت اہم بات، آگے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یقین مانیے خواجہ صاحب کے دیوانے جب اس بات کو سنیں گے
تو جھوم اٹھیں گے، اور بہت ساری ایسی جگہ جہاں پر بہت بڑی آگ بھڑک اٹھے گی یقیناً خواجہ صاحب سے بغض و عناد رکھنے والوں کے لیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی مکالمہ ہوا، وہ آ کر کے بیٹھا، اپنے بڑے دلائل دل لگے۔ خواجہ غریب نواز مسکراتے رہے، مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے تو مجھے دلائل دینے آیا ہے، تیرے ماتھے پہ تو اللہ لکھا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا وہ قبلہ خواجہ صاحب کے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا حضور بس میں آپ کی علمیت، شخصیت اور آپ کے نور جمال کا متعارف ہو گیا اور میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ صرف اتنا کہنے پر میں نے کہا یہ انہی کے شہزادے ہیں نا جن کے چہرے کو دیکھ کے عبداللہ بن سلام نے کہا تھا یہ چہرہ بتاتا ہے کہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ تو جن کا بیٹا، جن کا نواسا ہو تو اس کی شان بھی یہ ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے اللہ اکبر، یہی جملے تھے نا جو کربلا میں امام علی مقام امام حسین کے منہ سے نکلے تھے، زبان پاک سے نکلے تھے اور حضرت حر کے دل پہ اثر کر گئے تھے۔ تو یہی جملہ جب سادھو کے لیے نکلا کہ تیرے ماتھے پہ تو اللہ لکھا ہوا ہے، وہ فوراً آ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اب قبلہ خواجہ صاحب سے اس نے عرض کی حضور یہاں جھیل کنارے نہ رہیں، آپ ایسا کیجئے میری اپنی زمین ہے تھوڑے فاصلے پر، میں اپنی زمین اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ وہاں آ کر اپنا قیام کیجئے۔ قبلہ خواجہ صاحب نے اس کا نام رکھا سعد۔ تاریخ اٹھا لیجئے، بات غلط ہو تو ہم مجرم، تاریخ کو کھنگالیے، تمام کتابوں کا خلاصہ نکلے گا۔ خواجہ صاحب پھر ان کی زمین پر گئے، وہیں جا کر اپنا مسکن بنایا، وہیں سے تبلیغ دین کی، وہیں آپ نے مسجد جامع مسجد اولیاء بنائی۔ آج خواجہ صاحب کا مزار وہیں پر موجود ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے نا کہ یہاں نیچے مندر ہے، ہم نے کہا تاریخ تو پڑھو۔ سادھو جو بڑا فلسفی تھا اس نے اپنی ذاتی زمین خواجہ صاحب کو دی تھی۔ اگر تم کہتے انا ساگر کے کنارے خواجہ صاحب نے پڑاؤ ڈالا، کہہ سکتے تھے مندر ہوگا، شمشان گھاٹ ہوگا، لوگ اشنان کرنے آتے ہوں گے، لیکن یہاں پر تو سادھو یعنی جناب سعد نے خود اپنی زمین خواجہ صاحب کو دی کہ خواجہ صاحب یہاں سے تبلیغ دین شروع کیجیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ راجہ پھر بال بیکا نہیں کر سکا کیونکہ یہ زمین خواجہ صاحب کی ذاتی ملکیت تھی۔ کوئی کیسے اس زمین سے نکالتا؟ عطائے رسول ایسے ہی نہیں ہے، یہ وہی ہستی ہے حافظ صاحب کہ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں محبوب کے بیٹے پر پانی بند ہوا تو حسین نے 3 دن کی پیاس کے ساتھ شہادت قبول کر لی، لیکن امام علی مقام کے اسے لاڈلے پر جب پانی بند ہوا پوری انا ساگر جھیل کو کوزے میں اور برتن میں بند کر لیا اور بلوا لیا۔ کہا یہ کیا بات تھی؟ کہا وجہ یہ تھی کہ وہاں دین بچانا تھا، یہاں دین پھیلانا ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ میرے بابا نے دین کو جب دین کو بچانا ہو تو صبر کیا جاتا ہے۔ اللہ ہو، جیسے آج فلسطینی کر رہے ہیں، دین بچانا ہے، آج صبر کرنا ہے، آج عظیمت کی راہ اختیار کرنی ہے۔ لیکن خواجہ ہند الولی سلطان الہند عطائے رسول نے دین بچانا نہیں، دین کو پھیلانا تھا۔ تو اس لیے پھیلانے کے لیے کرامتوں کا ظہور اور اپنے اعمال سے یہ بتانا۔ پھر دوسری بات یہ بزرگوں نے لکھی، یہ بتانا تھا کوئی میرے بابا کو کمزور نہ سمجھے۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ پانی تمنا کرتا ہے محبوب اشارہ تو کرو قدموں میں آ جائے۔ تو خواجہ صاحب نے اس لیے پانی کو بلا لیا، خواجہ غریب نواز رضی اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مزار پاک جہاں پر ہے وہ قبلہ سعد رحمہ اللہ کی اپنی جاگیر تھی اور وہیں پر مزار شریف قائم کیا گیا۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی تبلیغ اور ترویج سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ اور بعض روایتیں تو کروڑوں میں جاتی ہیں، لیکن ہندو بھی اس بات کے قائل ہیں اگر وہ تعصب کی اینک اتار کر کے مانے۔ حافظ صاحب بات کو ختم کروں، کبھی پھر نشست لگے گی انشاءاللہ تو خواجہ صاحب کو مزید تفصیل سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے۔ بلکہ مونس الارواح بڑی زبردست کتاب ہے، دلیل العارفین بڑی زبردست کتاب ہے، خواجہ صاحب کی سیرت کے حوالے سے مطالعے میں لے کر کے آئی۔ خود فیضان غریب نواز الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو مطالعے میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ جو بنیادی باتیں ہیں بڑی آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ قبلہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کی تربیت کی، آپ نے بھی اپنا ایک خلیفہ بنایا جن کا نام دہلی کے سرزمین پہ قبلہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خلیفہ، میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں پتہ لگ جائے گا پورے بر صغیر میں چشتی بزرگوں کا فیضان کیسا ہے، اور یہ بھی میرے غوث اعظم کا فیضان ہے۔ ہم قادری ہو کے کسی طرح کا تعصب نہیں رکھتے، ہم آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے، جہاں سارے قادری بیٹھے ہیں، آئیڈیاز کے پلیٹ فارم سے بتا رہے ہیں کہ چشتی بزرگوں کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حافظ صاحب نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا تھا نا، روز محشر یہ گناہ گار کے کام آئے گا، چشتی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، ہم تو ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں، پہنچنا وہی بارگاہ محبوب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ صاحب کے خلیفہ قبلہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے خلیفہ اجودن میں موجود پاک پتن شریف قبلہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے خلیفہ دہلی کے سرزمین میں قبلہ
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی. اچھا نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا زمانہ ہے, ان پر آئیڈیز پہ ہم نے بڑا تفصیلی پروگرام بھی کیا ہے. ان کا زمانہ ہے, ان کو پتہ لگا کہ بنگال کی سرزمین پہ عقیدے پر بڑے زبردست حملے ہو رہے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے وصال فرماتے فرماتے آپ نے فرمایا کہ دہلی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سنبھالیں گے, اور اپنے ایک اور خلیفہ اخی سراج کو کہا کہ آپ بنگال جائیں گے. اب حافظ صاحب سنتے چلے جائیے, وقت کا میں تفصیل نہیں کر رہا, صرف میں بتا رہا ہوں. اخی سراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظام الدین اولیاء کے وصال کے بعد کتابیں اٹھاتے ہیں اور بنگال چلے جاتے ہیں. وہاں جا کر آپ نے دین کا بڑا کام کیا. آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور خلیفہ بننے والے قبلہ علاء الحق پنڈلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو جن کو قطب بنگال کہا جاتا ہے. فیضان کہاں سے جا رہا؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. قطب بنگال خواجہ علاء الحق پنڈوی رحمہ اللہ, اور ان کے ہاتھ پر اللہ اکبر کبیرہ وہ اپنی ساری بادشاہت ترک کر کے آنے والا سمنان کا بادشاہ حضور قبلہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ مجھے بتائیے پھر کون سا ایسا خطہ ہے یہ بر صغیر میں ہندوستان کو سنبھالا, بنگال کو سنبھالا. اور یہاں چلے آئیے تو بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں, قبلہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ, خواجہ سلیمان توسوی رحمہ اللہ, انہوں نے پنجاب کو سنبھالا, اور یہ پورے بر صغیر میں اسلام کا ایسا زبردست درخت قائم کیا کہ رہتی دنیا تک ایمان اور اسلام کی شمع قبلہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے خلفاء کی وجہ کر روشن ہے. پھر کوئی ہم سے کہے کہ دل سے اللہ کے ولیوں کی محبت نکالو, خواجہ صاحب کی محبت نکالو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے صدقے ایمان ملا, جن کے صدقے قرآن کی تعلیمات ملی, یقیناً اس ولی سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ولیوں کا ذکر کر کے اللہ سے دور کرتے ہو. ہم ولی کا ذکر کرتے ہی اسی لیے ہے کہ اسی ولی نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے, اسی ولی نے ہمیں اللہ سے قریب کیا ہے. بہرحال 6 رجب المرجب کا دن آیا, عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنی خانقاہ میں گئے. ساری رات سما نہیں کیا, قوالی نہیں کی, ساری رات قرآن پڑھتے رہے, ساری رات ذکر کی آواز آتی رہی. یہ اٹھائیے گا, میں چشتی بزرگوں سے کہوں گا بہت دبانہ طور پر, ساری رات قبلہ خواجہ صاحب قرآن پڑھتے رہے, ذکر کی آواز آتی رہی. تہجد کے وقت آواز تھم گئی, فجر کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے, خواجہ صاحب نہیں آ رہے. بہرحال خلفاء نے دروازہ کھولا تو اندر خواجہ صاحب کہ روح قفس سری سے پرواز کر گئی تھی. ماتھے پر لکھا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان کردار کہ دنیا میں آئے, دنیا میں چھائے, اور دنیا سے گئے بھی تو سلطان الہند کی حیثیت سے آج بھی آپ کا مزار پاک اجمیر کی نگری میں مرجع خلائق ہے, اور یقین اکتساب فیض کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی سعادت دے کہ ہم بھی خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے قدموں میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کریں اور اکتساب فیض کریں, اور اس دن کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں بھی مالا مال فرمائے. حقیقی معنوں میں خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی شخصیت سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ صاحب کے 2 عمل, 2 وظائف جو خواجہ صاحب رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے. آپ نے ایک فرمایا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا, قوالی سما سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, ہم اس پر کلام نہیں کر رہے. فرمایا نماز کبھی نہیں چھوڑنا. کہا ایک درویش جب نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں رہتا, سب سے اہم چیز نماز. پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو, آج چھٹی کی برکت سے یہ وظیفہ بھی لیتے جائیں خواجہ صاحب کی زبان سے. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے فرمایا حاجت روائی کے لیے میں نے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں پایا. کسی طرح کی کوئی حاجت میں نے بڑے بڑے درویشوں کو صرف سورہ فاتحہ پڑھتے دیکھا. سورہ فاتحہ پڑھ کر بڑی بڑی مشکلات اور ناممکنات بظاہر چیزیں اللہ پاک اپنے فضل سے ان مشکلات کو حل فرما دیتا ہے. اللہ پاک اسی سورہ فاتحہ کے صدقے ہماری بھی حاجت پوری فرمائے. اس آئیڈیاز کے تمام تر افراد و احباب کو, ہمارے حافظ صاحب کو, قبلہ عمیر شاہ صاحب کو, دیگر احباب اور اراکین کو برکتیں دے, اور اس پلیٹ فارم سے جو بہت بڑا کام دین کا ہو رہا ہے اللہ پاک اس کی برکتوں کو چاروں عالم میں اسی طرح جاری و ساری فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, قبلہ حضرت علامہ مولانا سید غضنفر شاہ صاحب کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا ہی کمال آپ نے بیان فرمایا, اور ابھی تو مناقب بھی ہونی ہے, بہت کچھ ہونا ہے. میں دیکھ رہا تھا قبلہ شاہ صاحب کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ بھائی بس مجھے روکنا مت, کیونکہ ابھی تو یہ ذکر ہم نے شروع کیا اور اس کی جو لذت مل رہی ہے نا, تو یہ صرف ان کی کیفیت نہیں تھی, سچ بتا رہا ہوں, یعنی ہماری بھی یہی کیفیت ہے. یقین مانیں جس فلو میں اور جس رنگ اور جس کیفیت کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ حق گوئی فرما رہے ہیں, جس طرح آپ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی مواحد بنایا ہے, لوگوں کو توحید کا پیغام دیا ہے, جنہوں نے حضور کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے. ہاں, انہوں نے ایسا نہیں کہ بس اپنی بات کی اور ختم,
اپنا گرویدہ کر لیا، نہیں، انہوں نے اللہ اس کے رسول کا دیوانہ بنایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انعام یافتہ لوگوں میں جہاں مبارک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، یہ انہی کے فیض یافتہ لوگ ہیں، اور یہ صبح قیامت تک آتے رہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے نا بس فلاں فلاں تھے، یہ بابے تھے، ہم ان کو مانتے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ کیا اب بابے نہیں آئیں گے؟ ارے جاہلوں، غور کرو، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، جب نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے تو اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو ہی نہیں سکتا اولیاء اللہ کا، کیونکہ اب ان کی خدمات ہیں، اب انہوں نے اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے۔ تو یہ جب تک دنیا باقی ہے تب تک یہ اولیاء اللہ آتے رہیں گے اور اپنے اپنے فرائض کو انجام دیتے رہیں گے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو کہ جو صبح قیامت تک باقی رہے گا، یہ انشاءاللہ اس کو کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی پہنچاتے رہیں گے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اتنی مجال ہی نہیں ہے، بس تم چند ان لوگوں کو جمع کر سکتے ہو کہ جو تمہارے ہی جیسے تھے پہلے سے، ہاں، جو تھے ہی ایسے، جو کبھی بزرگوں سے کنیکٹ ہوئے ہی نہیں تھے، اللہ والوں سے کبھی کنیکٹ نہیں ہوئے تھے، وہی تمہاری باتوں میں آئیں گے۔ ورنہ حقیقت میں جو صوفیہ کے پیغام کو سمجھتا ہے اور یقیناً جو قرآن اور حدیث کے پیغام کو سمجھتا ہے، جو صوفیہ کے بارے میں ہے، جو اولیاء اللہ کی خدمات کے بارے میں ہے، وہ کبھی بھی تمہارے جیسے 2 نمبر لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ بس یہی آپ لوگوں کی بات مجھے اچھی لگتی ہے کہ اشاروں میں آپ بات سمجھ جاتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ آئیے مناقب کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے پیارے پیارے ثناء تشریف فرما ہیں، ان سے مناقب سنتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، ہے تجھ پہ پھرا سب تن من دھن، ہے تجھ پہ پھرا سب تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، اجمیر مجھے پہنچا دے خدا، چادر میں چڑھاؤں پھولوں کی، اور صدقہ کرو اپنا تن من، اور صدقہ کرو اپنا تن من، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، کعبہ مدینہ
ہو ہر جا پہ نظر تم آتے ہو کعبہ مدینہ ہو کہ نجف ہر جا پہ نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن آقا کی عطا ہے مولا علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی آقا کی عطا ہے مولا علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی حسنین کے دل اس ماں کے نین یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن فرزند علی ہو نور نبی محبوب خدا ہے ذات تیری محبوب خدا ہے ذات تیری ہو سیدہ زہرا کے گلشن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن جو کچھ بھی ملا اشرف کو وہ تیرے در کا دھول ہے وہ تیرے در کا دھول ہے بس یوں ہی رہے سایہ سر پر بس یوں ہی رہے سایہ سر پر یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہو تجھ پہ پیدا سب تن من دھن ہو تجھ پہ پیدا سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن بھائی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہمارے محترم ذیشان قادری صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور کیفیت کے ساتھ آپ نے پیش کیا اللہ تعالیٰ آپ اس کی جزا عطا فرمائے ایک کلام میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو آئیے اس کلام کو مل کے پڑھتے ہیں عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ پیا عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ پیا حسن حسین سے آپ کو نسبت نبی کی آل وہ علی کے لال وہ نبی کی آل وہ علی کے لال وہ بیاں ہو کس زبان سے آپ کی رفعت عطائے مصطفیٰ مصطفیٰ نے تمہیں ہند بھیجا تم مراد نبی ہو ہند جس منور ہوا ہے آپ وہ روشنی ہو رضائے مصطفیٰ حبیب کبریا
زمین کیا ہے فلک پر آپ کی شہرت عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ پیا حسن حسین سے آپ کو نسبت آپ کو اپنا سردار مانا ہند کے اولیاء نے میرے صابر نوارس پیا نے اور احمد رضا نے میرے صابر نوارس پیا نے اور احمد رضا نے تمہیں ہند الولی نہ تم سا ہے کوئی تمہیں ہند الولی نہ تم سا ہے کوئی لب سرکار پر آپ کی مدحت عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ پیا حسن حسین سے آپ کو نسبت ایک کاسے میں دریا ڈبویا اور ڈوبتوں کو تیرا جوگی جے پال کو تم نے خواجہ ہے مسلمان بنایا خدا کی شان ہو نبی کی جان ہو خدا کی شان ہو نبی کی جان ہو زمانہ جانتا ہے آپ کی رفعت عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ پیا حسن حسین سے آپ کو نسبت تم نے تعلیم توحید کی دی شرک سے بچایا تم نے تعلیم توحید کی دی شرک سے بچایا بت پرستی میں جو مبتلا ان کو کلمہ پڑھایا بت پرستی میں جو مبتلا تھے ان کو کلمہ پڑھایا صدا اسلام کی اے عاصم گونج اٹھی صدا اسلام کی اے عاصم گونج اٹھی ہوئی کافر کفر و شرک کی بدعات عطائے مصطفیٰ میرے خواجہ پیا حسن حسین سے آپ کو نسبت خواجہ من قبلہ من دید من ایمان من با قربانات شام میں یوسف کے نان من یا غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ آپ خود روحانیت محسوس کر رہے ہوں گے اللہ کے ولی کا ذکر ہے یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے بھائی کیوں ہم ان کا نام لے رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کا نام بھی تو لے سکتے ہیں مگر وہ نہیں لے رہے ہیں حالانکہ وہ بھی خوش عقیدہ تھے مگر جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا پھیلایا ذمہ داری کو نبھایا جو اللہ کے محبوب ہوئے اللہ کے پیارے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہیں نا
تو میرا دل کہتا ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے، یہی تعلیمات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کے ذکر پہ راضی نہیں ہوگا تو پھر کس کے ذکر پہ راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں زندگی عافیت والی اور اسی محبت میں عافیت والی موت عطا فرمائے۔ گزارش کروں گا سید حسن علی قادری سے ہدیہ عقیدت پیش کر دیں۔ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادھر بھی ایک نگاہ ہے کرم غریب نواز، ادھر بھی ایک نگاہ ہے کرم غریب نواز، ادھر بھی ایک نگاہ ہے کرم غریب نواز، بہت دنوں سے ذوق سفر غریب نواز، بہت دنوں سے ہے ذوق سفر غریب نواز، نگاہ شوق میں ہے راہ گزر غریب نواز، نگاہ شوق میں ہے راہ گزر غریب نواز، ادھر بھی ایک نگاہ ہے کرم غریب نواز، اور جنہیں ہوس مزر غریب نواز، جنہیں غبس ہے ان جیسی مزر غریب نواز، ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز، ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز، اور نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم، نصیر خواجہ اجمیر اس لیے ہے کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز، نصیر
خواجہ اجمیر اس لیے سخی نصیر خواجہ اجمیر اس لیے سخی کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز ادھر بھی ایک کرم کی نظر غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عبید رضا قادری ہدیہ عقیدت پیش کر دیں. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء حضور میرے پیشوا غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز سنو سنو صدا پر صدا غریب نواز میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز نیاز و ناز کا کتنا حسین سنگم ہے غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز میرے حضور میرے خواجہ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز اور میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں غوث کھڑے اور ادھر غریب نواز ادھر غوث کھڑے اور ادھر غریب نواز چراغ چشت شہ اولیاء غریب
نہ